اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صدق اللہ العظیم۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ تم اپنے اہل و عیال کی خاطر اسلامک اسٹیٹ کے راز فاش کرنے پر تیار ہو گئے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھو، انہیں اپنے قوم سے صاف کہہ دیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو ان سے بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا ہے، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بغض پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا یہ اسوہ کے قابل نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، حالانکہ کچھ حاصل کرنا آپ کے لیے میرے بس میں نہیں، یعنی اپنی بے بسی بھی بیان کر رہے ہیں لیکن دعا استغفار کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے کا عہد کرنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یہ اسوہ قابل اتباع نہیں ہے۔ تمہیں بھی اپنے بال بچوں کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر اسلامک اسٹیٹ کے راز جو ہے فاش کرنے سے باز آ جانا چاہیے اور ان سے دوستی کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم نے تجھ پر توکل کیا، تیری طرف ہم رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہستی ہے، طاقتور ہستی ہے، حکیم ذات ہے، اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اسوہ ابراہیم کو اور آپ کے ساتھیوں کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔